گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا۔ پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا۔ نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے، یعنی ایک میل اور ایک فیمیل درختوں میں بھی ہوتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو بہت جلدی بڑھتے ہیں اور پھل اچھے دیتے ہیں۔ یہ جو کلمی کرنا اس کو کہتے ہیں، کھجوروں کے درختوں کو صحابہ کلمی کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ نے حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان کا جوڑا لگاتے ہیں اور یہ دونوں جوڑ بہت جلدی بڑھتے ہیں، میل اور فیمیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بڑھے ہی نہیں، اور جن کو نہیں لگایا گیا تھا وہ پھل صحیح سے دیے نہیں ہیں۔ تو صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تو ایک مشورہ تھا، حکم نہیں تھا کہ اس پر کرنا ضروری ہے، باقی اگر تم اس معاملے کو بہتر جانتے ہو تو پھر کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورے کے سلسلے میں یہ جو آداب بتائے ہیں، مشورہ جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا، یعنی کسی کے اوپر زبردستی نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا نہیں، اس کو مشورہ نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے پاس مشورہ لینے آئے تو امانت داری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے خیر کا مشورہ دو، گمراہ مت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مشورہ دیا، پھر آنے والے نے مشورہ قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دو باتیں ہیں۔ اگر مشورہ صحیح نہیں دیا تھا تو اس آدمی میں خیر نہیں، اور اس نے مشورہ دے دیا تھا لیا نہیں تو اس آدمی میں خیر نہیں، دو میں سے کسی ایک میں خیر نہیں۔ اچھا مشورہ لینے سے کترایا، پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث گنجھلک نہ ہو جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کی کیٹیگری ہے، مشورہ جو ہے کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں۔ ہاں، آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اور کسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپریشن میں کیسے کروں، سکسیس کیسا ہوگا، پیٹ کا آپریشن، سر کا آپریشن، تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ لا یعنی بات ہے۔ پھر کسان مشورہ دے گا بڑا پھاوڑا لے لو، چھوٹی کدالی لے لو، پیٹ پھاڑو، اس کے فن کے مطابق جو چیز ہوگی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور تمہارے علم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی لیے سارے علوم کے اور سارے فنون کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں، طبیعت خراب ہے تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، آپریشن فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، سب سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ جو ہے انجینئرز کے پاس جاتے نہیں، آپ کو اتنی خبر ہے، اگر کڈنی خراب ہے تو انجینئر کو نہیں دکھاتے، سب ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے۔ گھر کی چھت میں لیکیج ہے تو ڈاکٹروں کو نہیں بلاتے کہ آؤ میری چھت کو ایک انجیکشن لگا دو، آپ کو پتا ہے، پھر انجینئر سے پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے لیتے۔ اتنا سینس سب کو ہے کہ جس فیلڈ کی بات ہوگی اس کے ماہرین سے ہی مشورہ لیا جائے گا، لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ دین کے معاملات میں اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ دین کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی سے دین کے مسئلوں کے مشورے کرنا چاہیے، نہ کہ راستہ جھاڑنے والے، سبزی بیچنے والوں سے اگر فتوے پوچھتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آج جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مشورہ کس سے لے رہے ہو؟ دین کی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے یا نہیں؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صادق آتی، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ حالات ہے۔ لوگ اس سلسلے میں کیوں آپ کا سینس مر جاتا ہے؟ قرآن کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق دینی معلومات جو کچھ بھی لینی ہے وہ دین کے ماہر علماء سے ہی لینی چاہیے۔ باقی چاہے جو بھی ہو، ان سے اگر آپ مشورے لوگے تو وہ تیر چلائے گا، اندھا دھند فائرنگ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسے جاہلوں سے مشورے لے کر کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی اور کئی طلاق کے بعد زنا کرتے رہ گئے۔ نہیں ہوا، جاؤ گھر میں، کون بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ اس صاحب نے کہہ دیا، جاہلوں نے اس کے بعد اپنے گھر میں ویسی جینا شروع کر دیا جبکہ ہر دن زنا کا گناہ ہے ان کے لیے۔ تو ماہر اور خبیر لوگوں سے ہر فیلڈ کی جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے، دین کے معاملات میں بھی مشورہ انہی سے کیا جائے جو دین کے ماہرین ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، نوجوانوں کو آج مناظرہ کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا، وہ بھی کس پہ؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملات پر، کبھی اہل حدیث سے، کبھی دیوبندیوں سے، کبھی شیعوں سے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے مابین، بعض عقیدے کے ہیں، بعض الگ ہیں، تو ان پر ہمارے نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، لمبی لمبی چوڑی چوڑی تحریریں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، شاید 1-2 سال گزرے ہوں گے، رات کے 2:30 بج رہے تھے یا 2 بج رہے تھے، مجھے فون کنٹینیو آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی رات کو اگر فون آئے تو کسی کی ایمرجنسی ہوگی، سیریس ہوگا۔ اٹھا کر کے معلوم کہ ایک نوجوان کہتا ہے، حضرت ایک فلاں فلاں مسئلہ آ گیا، پیش آ گیا ہے، جلدی سے آپ کو بتانا ہے۔ اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، بحث ہو رہی ہے ہماری، دلیل دینا ہے۔ کیا ہے؟ علم غیب کے متعلق کچھ بحث ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے، کون سی محفل میں بیٹھے آپ؟ کہا نہیں، ہمارے گھر کے باہر کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات جگہ چل رہا ہے، اور 2 باہر کوئی چھوٹے نوجوان ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور رات کے 2:30 بجے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دین کے معاملات میں اگر ڈسکس کرنا ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، شوق سے کرو، لیکن جاؤ کسی دارالعلوم میں پہلے داخلہ لے لو، اصولی علم پڑھ لو۔ علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، بلاغت ہے، معانی ہے۔ کتنے علوم پڑھنے کے بعد آدمی کیپیبل ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں وہ رائے دے سکے، اور ان سارے علوم کی بو باس بھی نہیں لگی اور لمبے چوڑے مناظرے چل رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر گمراہی آ جائے گی، گمراہ، یا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یا سامنے والے کو گمراہ کرو گے۔ اس لیے ان معاملات میں جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائیں، ڈسکشن کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے، کچھ لوگ چھیڑتے ہیں، تم لوگ ایسا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ چلے ہمارے علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور وہ جتنے چوہے تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کوئی علماء کے پاس نہیں آنا چاہتے، راستے پہ، نکڑ پہ، بازار میں پکڑ پکڑ کر کے تمہیں دلیلیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ سامنے والا امپریس ہوتا ہے۔ شاید ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، کسی بات کے بارے میں سوال کرنے لگے، کہا کہ یہ آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کہا میں بتا تو سکتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے ڈیسک پر یہی کی بات ہے، جب میں یہاں موجود تھا بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ دیکھیے، یہ بخاری شریف اگر میں کھول کر کے دکھاؤں گا تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بالکل مانیں گے، بخاری شریف کو مانیں گے ہم۔ میں نے کہا یہی تو تمہاری گمراہی ہے، یہ بہار شریعت رکھی ہوئی ہے، سامنے موٹی کتاب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے، ہم نے صرف اس سے کہا کہ یہ بخاری شریف دکھائیں آپ کو،
تو ان کو کتاب کا نام تک نہیں معلوم، تو پھر کس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہالت کے معاملات ایسے ہیں میرے عزیزوں، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئے تو دین کے ماہرین کے پاس جاؤ، جو علم والے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو، سوال کرو۔ تو یہ مشورہ، اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا گیا مشورے نہ لیں، وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے دل میں، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جن کو آخرت کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ تمہارے حق میں بہتر مشورہ کیا دے سکتا ہے؟ مشورے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، وہ مشورے کا سب سے موزوں آدمی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت چھوٹے نابالغ اور عقل نہ رکھنے والوں سے مشورے نہ لیے جائیں، اور بعضوں نے کہا کہ عورتوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی نہیں چاہیے، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے پر عمل کیا جائے، ضروری نہیں ہے ہر مشورے پر عمل کیا جائے۔ میں نے شاید اس سے قبل بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تعریف فرمائی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والی خاتون۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورتاً عرض کیا تھا۔ حضور صحابہ سے کہہ رہے تھے بال منڈا لو، احرام اتار لو، کوئی نہ بال منڈا رہے تھے نہ احرام اتار رہے تھے۔ 3 بار حضور نے فرمایا تو حضور کو غم ہوا، اندر آئے تو